الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، 2-4 دن کے بعد انگریزی سن 2024 یہ سال ختم ہونے جا رہا ہے اور ہم سن 2025 کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی نئے سال میں ہمیں کیا کرنا ہے جو انگریزی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ پہلے تو سمجھے کہ ہمارا نیا سال یعنی دوسرا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، تو ہمیں سن 2025 کی شروعات میں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں خوشی بالکل نہیں منانی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیا مسلمان اس وجہ سے خوشی منائے کہ مسلمان کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہو، یا اس وجہ سے خوشی منائے کہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہو، یا اس وجہ سے خوشی منائے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے پیسا جا رہا ہو، یا اس وجہ سے مسلمان خوشی منائے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، یا اس وجہ سے مسلمان خوشی منائے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، یا اس وجہ سے مسلمان خوشی منائے کہ مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہوں، یا اس وجہ سے خوشی منائے کہ مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہوں، یا اس وجہ سے مسلمان خوشی منائے کہ آئے دن نئے فتنے کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو، اور لوگ ہر طرف سے چاروں طرف سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اور مارنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے چاروں طرف سے لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں، اور ایسے موقع پر مسلمان خوشی منائے، تو دوستو یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ دوستو، ہمیں یہ بالکل نہیں دیکھنا کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قوموں کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے۔ اب جب ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے تو اب چاہے وہ شراب پئیں، چاہے زنا کریں، چاہے جوا کھیلیں، یا اسی طریقے سے ان کے یہاں خوب ناچ گانا ہو، ڈسکو ڈانس ہو، جب ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تو اب وہ کسی طریقے سے زندگی گزاریں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو دھیان رکھیں کہ مسلمانوں کے پاس مکمل طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احکام ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور مسلمانوں کے پاس سب سے بہترین طریقہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو جب ہم پہ دنیا کے تمام مذہبوں میں سب سے اچھا مذہب ہمارے پاس ہے اور تمام طریقوں میں سب سے اچھا اور افضل طریقہ ہمارے پاس ہے، تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختیار کرنے کی، اور وہ طریقہ جس کے اندر سراسر گندگی ہی گندگی ہو۔ جو طریقہ ہمیں گندگی کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو عقل مند آدمی تو اسے ویسے بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے اس بات پر دھیان رکھیں کہ ہمیں ماحول کیا چل رہا ہے اس پر دھیان نہیں دینا، کیونکہ ہم ماحول پر ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اور اسی لیے دوستو افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر رات میں بندے کی طرف، آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور دوستو مسلمان پورے سال میں کسی رات میں بھی پوری رات نہیں جاگتا، اور اس رات جاگتا ہے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مجھ سے گناہوں کو معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اور ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، اور ایسے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخر رات میں یہ فرمائے اور مسلمان خاص طور سے جاگ کر ایسے وقت میں اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا زیادہ غصہ آئے گا۔ پھر مسلمان کہتا ہے کہ جی ہم پریشان کیوں ہیں؟ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو تم پر مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے ہی ہم پر پریشانی آئے گی۔ اور دوستو آپ اگلے دن کا اخبار اٹھا کر دیکھیں
یعنی 1 جنوری سے کا حال 1 جنوری یا 2 جنوری کو آپ جب اخبار دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ 1 جنوری کے دن 31 دسمبر کو کتنی زیادہ شراب پی گئی ہے، اور کتنا زیادہ لڑکے لڑکی ایک ساتھ مل کر انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں اور کتنی خرافاتیں ہوئی ہیں۔ جب ہم حساب لگائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ اس دن گندگی والا کام کیا گیا ہوگا۔ تو ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ اگر کوئی بھی نیا سال آئے، نیا دن آئے، ہمیں ہر دن اپنے پچھلے اعمال کے اوپر رونا ہے اور آئندہ یہ ارادہ کرنا ہے، چاہے انگریزی نیا سال ہو یا اردو نیا سال ہو، اسلامی نیا سال ہو، ہر اس پر ہمیں پکا ارادہ کرنا ہے کہ یا اللہ میری ایک زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے اور میں نے اس میں آپ کی اطاعت اور عبادت اچھی طریقے سے نہیں کی ہے، لیکن یا اللہ آپ نے مجھے 1 سال اور عطا کر دیا، انشاءاللہ میں اس سال کو کامیاب بناؤں گا اور آپ کی اطاعت، کیونکہ آپ نے ہی مجھے سال عطا کیا ہے تو اس سال کو آپ کی اطاعت اور عبادت میں لگاؤں گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں نئے سال، نئے دن کی، نئے مہینے کی، نئے ہفتے کی ہر روز اسی طریقے سے شروعات کرنی ہے کہ ہر آنے والے دن کو اللہ کا احسان ماننا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے، اور یہ بھی سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمیں ہر روز، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ ہماری زندگی گھٹ رہی ہے، ہم بڑھ نہیں رہے بلکہ ہم ہر روز گھٹ رہے ہیں، اور جو چیز گھٹتی ہے عقل مند آدمی اس کے اوپر خوشی نہیں مناتا۔ اس لیے ہم عقل مند ہیں، مسلمان ہیں، ہماری جو زندگی گزر گئی ہے یہ اللہ کی نافرمانی کے اندر جو گزری ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں اور آئندہ اپنے پورے سال کا یہ ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔